میرے بھائیوں، دنیا کے اداروں کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو انسان باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، میں تو دنیا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، جتنے بہترین اخلاق ہیں، میں ان کے اوپر پورا عمل کر سکوں، میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق نبی اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اے اما عائشہ، اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اما عائشہ نے فرمایا فَإِنَّ خُلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کا اخلاق تم کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن جتنی چیزوں کا حکم دیتا ہے نبی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور قرآن جتنی چیزوں سے منع کرتا ہے نبی ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے ہیں۔ انسان کے اخلاق کا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کا سابقہ اس کے ماتحتوں سے پڑتا ہے۔ بھائی جو ہمارے انڈر میں ہے، جو ہم سے کمزور ہے، اس کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، وہاں ہمارے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، دنیا بڑی تعریف کرتی ہے، حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکروں سے پوچھو، ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازموں سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ صاحب ہماری تنخواہیں نہیں دی گئی، لاک ڈاؤن میں ہماری تنخواہیں روک لی گئی، ہماری ذرا سی غلطیوں پر ہماری تنخواہیں کاٹ دی جاتی ہیں، حاجی صاحب ہم سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ وہاں پتا چلا کہ حاجی صاحب کا سارا اخلاق بار ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے نوکروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی، آپ کا اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، سفر میں ساتھ میں رہتے ہیں، حضر میں ساتھ میں رہتے ہیں، 10 سال تک اللہ کے نبی کے وضو کا پانی لا کر کے آپ کو دیا کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت انس رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، فما قال لی اف قط، 10 سال کے اندر کبھی نبی نے مجھے اف نہیں کہا، اف نہیں کہا۔ اف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی کو تکلیف پہنچانے کا جو سب سے معمولی ورڈ ہے عربی میں وہ اف ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے ماں باپ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے کیا ہو اور نبی نے کہا لما صنعتا کذاتون، اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو نبی نے کہا حلا صنعتا کذاتون، ایسا کام کیوں نہیں کیا۔ یہ 10 سال تک خدمت کرنے والا خادم کہہ رہا ہے، نبی کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نبی کی ولادت کا جشن منانا ہمارے لیے آسان کام ہے، نبی کے اخلاق کو سمجھنا اور نبی کے اخلاق کو اپنانا یہ دنیا کا بڑا مشکل کام ہے۔ اور آگے بڑھیے، آج ذرا سی بات پر ہمارے مسلم محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بنارس کی کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو فوجداری کے مقدمے زیادہ مسلمانوں کے ملیں گے۔ بھائی بھائی کا زمین و جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا چل رہا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا چل رہا ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا ہے۔ آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہر انسان دوسرے سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا ہے۔ آج ہر انسان کا یہ فارمولہ ہے کہ صاحب تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں، تو اینٹ چلائے گا میں پتھر چلاؤں گا، میں تجھ سے کم تھوڑی ہوں۔ آج ہر آدمی انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، کوئی انسان چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، جب بھی اللہ کے رسول کے سامنے دو آپشن ہوتے تھے تو آپ اسی آپشن کو اپناتے تھے جو بہتر ہوتا تھا، جو آسان ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی دو راستہ ہوتا تھا آپ بہتر راستے کو اپناتے تھے۔ ما لم یکن اسمن، جب تک کہ اس آپشن کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا تھا، فإن کان اسمن، اگر اس کے اندر کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا، کان ابعد الناس منہ، تو اللہ کے نبی اس سے دور رہا کرتے تھے۔ دو راستہ ہے اگر آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی اسی راستے کو چنتے تھے جو بہتر ہوتا تھا، جو آسان ہوتا تھا۔ ہاں اگر دو راستہ ہے اور ایک چیز میں گناہ کا کام ہے تو اللہ کے نبی کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم لنفسہ، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، کسی سے کوئی انتقام نہ لیا، کبھی کسی نے آپ کو گالی دی، کبھی کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے اس سے بدلہ نہ لیا۔ حتی تنتہک حرمات اللہ، جب تک کہ اللہ کے قانون کو نہ توڑا جائے، جب تک اللہ کی حرمت کو نہ پامال کیا جائے، جب اللہ کے قانون کو توڑا جاتا تھا فینتقم للہ، اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آج کون اللہ کے لیے انتقام لیتا ہے بھائی؟ آج ہر آدمی اپنے لیے انتقام لیتا ہے، ہر آدمی اپنے لیے جیتا ہے، ہر آدمی اپنے لیے مرتا ہے۔ میرے نبی اللہ کے لیے جیتے تھے اور میرے نبی اللہ کے لیے دنیا سے گئے۔ کبھی اپنی ذات سے آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام معاف کر دیتے تھے، آپ درگزر کر دیتے تھے۔ اماں عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا احد کے میدان سے بھی زیادہ مشکل دن آپ کے اوپر آیا تھا؟ جب احد کے میدان میں آپ کے سر کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا، آپ کے دانت توڑ دیے گئے، اے اللہ کے نبی کیا اس سے بھی مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا عائشہ اس سے بھی مشکل وقت میری زندگی میں آیا تھا جب میں طائف گیا تھا اور میں نے وہاں طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تھی، ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور میرے اوپر پتھر کو برسایا جانے لگا، میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش میں آیا تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو دونوں مکہ کی پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ طائف والوں نے پتھر برسایا آپ کے اوپر، لہولہان کیا آپ کو، نبی بدلہ لے سکتے تھے، نبی انتقام لے سکتے تھے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی بس آپ حکم دے دیں ان اطبق علیہم الاخشبین، ان کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں، محمد انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے نہ لائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لائیں گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اسی طائف کی سرزمین سے بہت بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے اور پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا۔ اور آج سعودی عرب جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سفر پہ جاتے ہیں تو طائف کے علاقے میں خاص طور سے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو نبی بدلہ نہیں لیتے تھے، نبی انتقام نہیں لیتے تھے، یہ نبی کی خاصیت تھی۔ اللہ کے پیارے نبی سخی کتنے تھے، داتا کتنے تھے، دینے والے کتنے تھے، فیاض کتنے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شیء قط فما قال لا، اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے نہ نہیں کہا، نبی کی زبان پہ نہ نہیں آتا تھا، جب بھی نبی سے کوئی چیز مانگی گئی نبی نے ہاں کہا ہے، نبی نے نہ نہیں کہا ہے، نبی کی زبان سے نہ نہیں سنا گیا۔ ایک حدیث میں بخاری کے الفاظ ہیں
اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو اتنی بکریاں دیتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی سب بکریاں آپ نے اس کو دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا، وہ جا کر کے کہتا ہے یا قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں تم اسلام لے آؤ، فإن محمدن یوتی عطاء لا یخشى الفاقۃ، اس لیے کہ محمد تو اتنا دیتے ہیں کہ وہ خود فاقہ کر لیں گے مگر دوسروں کو دینا وہ نہیں ختم کرتے، وہ اتنا دیتے ہیں کہ فاقہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فاقہ کشی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اے لوگوں تم اسلام لے آؤ، اور اس انسان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، بڑے شوق سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے چادر تیار کی ہے، میں نے چادر بنی ہے، میں یہ چادر آپ کو گفٹ کے طور پہ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کو چادر کی ضرورت تھی، آپ نے چادر لے لی اور چادر کو اوڑھنے لگے، پہننے لگے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، کہنے لگے ما احسن ہذہ، اے اللہ کے نبی یہ چادر تو بڑی خوبصورت ہے، فاقسونیھا، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی نے فوراً وہ چادر اتار کر کے ان کو دے دی۔ صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ ما احسنتا، تم نے اچھا کام نہیں کیا، تم جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت ہے اور پھر بھی تم نے نبی سے وہ چادر مانگ لی۔ تم کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی تو نہ نہیں کریں گے، اللہ کے نبی تو انکار نہیں کریں گے، پھر بھی تم نے ان سے وہ چادر مانگ لی، تم کو معلوم ہے تب بھی تم نے مانگ لی۔ وہ صحابی کہنے لگے ارجو برکتہا، میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی ہے کیونکہ مجھے چادر کی ضرورت تھی، ارجو برکتہا، میں تو اس چادر کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس چادر کو اللہ کے نبی نے پہنا ہے، میں اس چادر کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لعلی اکفن فیہا، تاکہ اس چادر کے اندر مجھے کفنا دیا جائے، وہ چادر میرا کفن بن جائے، اس لیے میں نے اس چادر کو مانگا ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ اللہ کے نبی سخاوت اور فیاضی میں اتنے آگے تھے، کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھی، حیادار کتنے تھے، شرمیلے کتنے تھے، کبھی آپ نے نظر اٹھا کے کسی عورت کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا، کبھی آپ کے کیریکٹر کو لے کر کے آپ کے دشمنوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ اتنے شرمیلے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرها، اللہ کے نبی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، اور جب اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز کو دیکھتے تھے جو آپ کو ناپسند ہوتی تھی، عرفناہ فی وجهہ، تو ہم اللہ کے نبی کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ آپ زبان سے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، آپ کے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہاں یہ چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ چیز اللہ کے رسول کو ناگوار ہے۔ شرمیلے تھے، حیا والے تھے، پاک دامن تھے آپ، لیکن ہاں آپ نے دنیا کے ان جھوٹے اور مکار لوگوں کی طرح آپ نے اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا۔ بہت سارے جھوٹے اور مکار لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں عورت نہیں آئے گی، ہم عورت سے دور رہیں گے اور ہم اللہ والے بنیں گے۔ میرے نبی نے شادی کر کے رشتے ازدواج میں اپنے آپ کو بانٹ کر اور 9 بیویوں کا حق ادا کر کے دنیا کو یہ میسج دیا کہ اللہ والا وہ نہیں ہے جو عورت سے دور رہے، جو شادی نہ کرے اور جو دنیا سے کٹ کے چلا جائے۔ اللہ والا وہ ہے جو شادی بھی کرے، جو بیوی کا حق بھی ادا کرے، بچوں کا حق بھی ادا کرے، اور سب کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ حقیقت میں وہ اللہ والا ہے۔ میرے نبی نے شادی بھی کی ہے۔ میرے پیارے ساتھی، شیخ یاسر محبوب صاحب تقریر کر رہے تھے، بڑا اچھا ٹاپک تھا، کہہ رہے تھے لوگ کیا کہیں گے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں، وہ انہوں نے تقریروں میں سنا ہے وہ بارات لے کے نہیں جانا چاہتے ہیں، گھر میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے تو ان کی ماں کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، ان کا باپ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ وہ جہیز نہیں لینا چاہتے ہیں، ان کے گھر والے کہتے ہیں صاحب لوگ کیا کہیں گے۔
آج کتنی رسمیں ہیں اور کتنے غلط رواج ہیں جن کو ہم اور آپ توڑ نہیں پا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھی، میرے نبی نے ہر غلط رسم کو توڑا ہے۔ جانتے ہو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا۔ ایک بڑی خطرناک رسم تھی اس زمانے میں کہ اگر کوئی کسی لڑکے کو گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اگر کسی نے کسی کو گود لے لیا اور اس لڑکے کی شادی ہو گئی تو وہ اس کی بہو مانی جاتی تھی کہ صاحب یہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے، اس کی بہو ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت زید کو گود لے لیا۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے لگے، پلے بڑے، جوان ہوئے، اور لوگ بھی اللہ کے رسول کا بیٹا ان کو کہنے لگے، زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ زید کون تھے؟ یہ تھے تو اچھے خاندان کے، مگر ان کو ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام کی حیثیت سے بیچ دیا تھا۔ یہ مکہ میں غلام بن کر کے آئے تھے، یہ تھے تو آزاد مگر غلام بن کر کے آئے تھے، تو ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو اور لوگوں کی تھی۔ جب حضرت زید کی شادی کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے زید، ہم تمہاری شادی اچھے خاندان میں کرائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی کی لڑکی، اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے رشتہ بھیجا حضرت زید کا کہ زید سے تم نکاح کر لو۔ حضرت زینب تیار نہیں تھی، ان کے گھر والے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس زمانے میں غلام کی حیثیت اور آزاد کی حیثیت میں بہت فرق تھا۔ حضرت زینب کے گھر والے تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی جب نبی نے بہت ضد کی اور نبی نے پریشر ڈالا، اور اس کے بعد قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ حضرت زینب تیار ہو گئی اور زید کا اور زینب کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ شادی زیادہ لمبی چل نہیں سکی۔ 1 سال کا ٹائم گزرا، میاں بیوی میں انبن ہونے لگی، اور اس کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ اب جب انہوں نے طلاق دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، اب آپ کو ایک بہت بڑا امتحان دینا ہے، ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا ہے۔ اے نبی، زینب کو جب طلاق ہو جائے اور زینب اپنی عدت گزار لیں تو اے نبی اب آپ شادی کریں گے زینب کے ساتھ۔ غور کیجئے گا، سماج کی نظر میں زینب کون ہے؟ نبی کی بہو ہیں۔ نبی نے جس لڑکے کو گود لیا ہے اس کی بیوی ہیں، اس کی مطلقہ بیوی ہیں، اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کو بھی ڈر لگا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کو بھی ڈر لگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، کافروں سے مت ڈرو، منافقوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا حکم ہے تو تم زینب سے نکاح کر لو۔ نبی نے نکاح کر لیا زینب سے۔ اب چاروں طرف سے نبی کے اوپر حملہ ہونے لگا، منافق الگ حملہ کرنے لگے، یہودی الگ حملہ کرنے لگے کہ ارے انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تین اعتراض کیا گیا اللہ کے رسول کے۔ پہلا اعتراض، آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ دوسرا اعتراض کہ چلو بھائی، اگر آپ نے نکاح کر ہی لیا، چلو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی تھی، رسم کو توڑا گیا تھا، تو اللہ کے نبی خود نہ کرتے، کسی اور کا نکاح کرا دیتے، آپ نے کیوں نکاح کیا؟ اور تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، اور جب حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تو آلریڈی آپ کی 4 بیویاں تھیں، حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، تو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے 5واں نکاح کیوں کیا۔ 3 اعتراض کیا گیا کہ آپ نے اپنے منہ بولے لڑکے کی بیوی سے نکاح کیوں کیا۔ دوسرا اعتراض کہ اگر یہ رسم توڑنی ہی تھی تو کوئی اور توڑتا، آپ نے کیوں توڑی۔ اور تیسرا اعتراض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیا
تو آپ نے 5واں نکاح کیسے کر لیا جب سارے مسلمانوں کو 4 نکاح تک کرنے کی اجازت ہے؟ 5واں نکاح آپ نے کیسے کیا؟ اللہ نے تینوں سوال کا جواب قرآن کی آیت نازل کر کے دے دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی تو ساری کی ساری بیٹیاں ہیں۔ جب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب آپ کسی اولاد نرینہ کے کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں، آپ کے جو بھی بچے پیدا ہوئے، جو لڑکے آپ کے پیدا ہوئے، وہ سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب آپ کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے تو تم یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی